بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں آج ہم جماعت دوئم کی کتاب گیندا سے ماہ جولائی تا ماہ ستمبر پہلے ہفتے تک اپنے پچھلے اسباق کا اعادہ کریں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلے آپ نے نظم ہم سے اپنے کام کی ابتدا کی، جس میں آپ کو پڑھایا گیا کہ اللہ کا نام رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام آپ نے پڑھے، جن میں دریا، سمندر، بیابان، اونچے عالی شان پہاڑ، زمین، آسمان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی گئیں اور آپ نے نئے الفاظ سیکھے بنانا، الفاظ کے معنی آپ نے لکھے اور یاد کی آپ نے حمد۔ اچھا بچوں، اس کے بعد آپ نے اپنی کتاب گیندا سے مفرد حروف تہجی کے خاندان میں بے کا خاندان، جیم کا خاندان، دال کا خاندان اور رے کا خاندان پڑھا۔ پھر آپ نے حروف تہجی میں جوڑے، جن میں سین شین، صاد صاد، توئیں زوئیں، عین غین، فے قاف، کاف گاف یہ پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے الگ حروف کے بارے میں جانا، جن میں لام، میم، نون، واو، ہے، الف، چھوٹی اے اور بڑی اے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے مرکب حروف تہجی کے بارے میں پڑھایا گیا، وہ حروف جو حروف تہجی کا حصہ نہیں ہیں، مگر حروف کو ان کے ساتھ ملانے سے ان کی آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ تو مرکب حروف تہجی آپ نے پڑھے۔ اس کے علاوہ آپ نے دو چشمی ہے کے الفاظ پر دائرے بنائے اور اپنی کاپی میں آپ نے اس کو خشک خط کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شرارتی حروف کے بارے میں بھی پڑھا۔ شرارتی حروف کون سے ہوتے ہیں؟ 9 ہوتے ہیں: دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، واو اور الف۔ یہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ شرارتی حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے حروف سے نہیں ملتے، اسی لیے مرکب حروف میں بھی الگ ہی رہتے ہیں۔ باقی تمام حروف آپس میں مل جاتے ہیں، چاہے پہلے آئیں یا بعد میں، لیکن شرارتی حروف نہیں ملتے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، یہ تو ہو گیا حروف تہجی کا خاندان۔ اب ہم چلتے ہیں سبق میں اور میرا خاندان۔ اس سبق میں آپ نے علی کے خاندان کے بارے میں پڑھا اور آپ نے یہ پڑھا کہ علی کے خاندان میں کون کون لوگ ہیں: دادا جان، دادی جان، تایا جان، چچا جان، پھوپھی جان۔ اسی طرح سے نانا جان، نانی جان، ماموں جان، خالہ جان۔ علی کے اپنے خاندان کے بارے میں پڑھا، جس میں علی کی امی، ابو، بہن اور بھائی کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس سبق کی مشق بھی کی، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ سبق علی کے بارے میں ہے۔ زارا علی کی بہن ہیں، امی کی بہن خالہ ہیں، ابو کے چھوٹے بھائی چچا ہیں اور ابو کی بہن پھوپھی ہیں۔ یہ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے اردو قواعد میں مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھا۔ مذکر کون ہوتے ہیں؟ تمام مرد مذکر کہلاتے ہیں اور تمام عورتیں مؤنث کہلاتی ہیں۔ مثلاً دادا جان مذکر ہیں، دادی جان مؤنث ہیں۔ لڑکا کیا ہے؟ مذکر اور لڑکی مؤنث۔ اس کے بعد آپ نے مذکر کی مؤنث اور مؤنث کا مذکر بھی لکھا: دادا، دادی، تایا، تائی، امی، امی کا مذکر آپ نے لکھا ابو، خالہ، خالو، بھابھی، بھابھی کا مذکر بھائی۔ اسی طرح سے مذکر کی مؤنث آپ نے بنائی ماموں، ممانی، نانا، نانی۔ پھر مؤنث کا مذکر آپ نے لکھا چچی، چچا۔ پھر مذکر کی مؤنث بہنوئی، بہن۔ اور پھر مؤنث
پھپھی کا مذکر پھپھا، یہ آپ نے لکھا، آپ نے اس کو یاد کیا۔ اس کے علاوہ مذکر مؤنث میں آپ نے پڑھا کہ کچھ مذکر مؤنث ایسے بھی ہوتے ہیں اردو میں جو بے جان نام بھی مذکر مؤنث میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مؤنث میں آپ نے پڑھا بریانی، روٹی، جماعت، دیر، آواز، کتاب، یہ سب مؤنث۔ اسی طرح مذکر میں اسکول، گھر، کمرہ، بستہ، یہ سب آپ نے مذکر میں پڑھا۔ پھر آپ نے ایک مشق کی، درست جواب کے دائرے میں رنگ بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ یہاں آپ نے پہچان کروائی گئی کہ مذکر اور مؤنث کی پہچان کس طرح سے ہوتی ہے۔ میرے گھر کے پاس اسکول تھا یا تھی، اگر آپ یہاں پہ تھی لکھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ تھی جو ہے وہ کیا ہے، مؤنث ہے، جبکہ اسکول کیا ہے، مذکر ہے، بے جان مذکر، تو یہاں کیا آئے گا، میرے گھر کے پاس اسکول تھا۔ اسی طرح سے آپ نے یہ مشق پوری مکمل کی۔ اچھا بچوں، مذکر مؤنث، بے جان مذکر مؤنث اور جاندار مذکر مؤنث کے بعد آپ نے سبق خوشی کا دن یہ پڑھا۔ اس میں آپ نے عید کے دن کے بارے میں پڑھا، اور عید کے دن کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا کہ امی اور زارا، اس کی آپ نے مشق کی۔ مشق میں آپ کے سوال جواب بھی تھے، جس میں آپ کے سوال تھے کہ امی نے زارا کو پیار کر کے کیا کہا، علی نے عید کے دن کیا پہنا تھا، ان کے آپ نے جواب لکھے، سوال جواب کی مشق کی آپ نے۔ یہ سبق خوشی کا دن جو تھا یہ عید کے دن کے بارے میں تھا، جس میں عید کے دن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ عید کا دن علی نے کس طرح سے گزارا اور زارا نے۔ اسی طرح سے سوال جواب مکمل کرنے کے بعد آپ کی ایک مشق اور بھی تھی، جس میں آپ نے درست جواب کی دائرے میں رنگ بھرے۔ اس میں جو مشق تھی، خالی جگہ کی مشق تھی، اس میں آپ نے یہ سبق کس کے دن کے بارے میں تھا، عید کے دن کے بارے میں تھا۔ زارا نے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی، زارا نے گلابی رنگ کی فراق پہنی تھی، نماز کے بعد سب عید ملے، واپسی پر ابو نے بچوں کو غبارے دلائے۔ تو بچوں آپ نے یہ مشق کی۔ اس کے بعد آپ نے اردو قواعد میں سوالیہ نشان اور ختمہ کا نشان یہ آپ نے پڑھا اور اس کی مشق بھی کی۔ سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں اور بیانیہ جملے کے آخر میں ختمہ لگاتے ہیں۔ بیانیہ جملے کیا ہوتے ہیں، جب آپ کوئی ایک سادہ جملہ بولتے ہیں، مثلا یہ پینسل کالے رنگ کی ہے، اچھا موسم ہے، آج اچھا موسم ہے، میں کل اسکول نہیں گئی تھی۔ اسی طرح سوالیہ جملے کون سے ہوتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے، بازار یہاں سے کتنی دور ہے، اسکول کی چھٹی کب ہوگی، یہ جملے کون سے کہلاتے ہیں، یہ سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سیکھے اور اس کی مشق کی، اس کے جملے پڑھے، سوالیہ اور ختمہ کے نشان لگائے، اور اسی طرح ان جملوں کو آپ نے سوالیہ، کچھ جملے آپ کو دیے گئے جن کو آپ نے سوالیہ جملے بنا کر لکھے اور سوالیہ نشان بھی لگائے، اور اسی طرح سے آپ نے اپنی کاپی میں بھی یہ کام کیا۔ اچھا بچوں، اس کے بعد آپ کو چھوٹی اے اور بڑی اے کی مدد سے الفاظ بنانا سکھائے گئے کہ یہ الفاظ کس طرح سے بنتے ہیں۔ اس میں آپ نے سیکھا کہ جب یہ درمیان میں آتے ہیں چھوٹی اے یا بڑی اے تو شوشہ یعنی کہ یہ کے دو نقطے بن جاتے ہیں، جس طرح سے آپ نے کھیل لکھنا سیکھا، بیچ، میز، تو یہ چھوٹی آڑھی لکیر کی طرح بن جاتے ہیں جب یہ جیم، چے، ہے، خے، رے، ڑے، زے، شے اور میم کے ساتھ آتے ہیں، تو یہ کیسے بن جاتے ہیں، ایک آڑھی لکیر کی شکل اختیار کرتے ہیں، لیکن اور باقی حروف کے ساتھ آتے ہیں تو یہ شوشے کی۔ اسی طرح سے آپ نے ان الفاظ کی خشخط کی، ان الفاظ کو آپ نے حروف کو الگ بھی کیا، اور درمیان میں آنے والی چھوٹی اے کے الفاظ آپ نے الگ کیے اور بڑی اے کے الفاظ آپ نے الگ کیے۔ لیکن آپ کو پہچان جو کروائی گئی وہ میں نے کیسے کروائی تھی کہ جہاں زیر آ رہا ہے جس لفظ کے نیچے، اس کو آپ نے چھوٹی اے کے خانوں میں لکھا اور باقی کو آپ نے بڑی اے کے۔ اچھا بچوں، اس کے بعد آپ نے ایک یونٹ جو تھا اس میں گھر، اس میں آپ نے یونٹ 2 میں آپ نے
جو گھر کا اس کا عنوان تھا اس میں آپ نے پاکستان ہم سب کا گھر ہے، یہ آپ نے سبق پڑھا۔ اس کے بارے میں آپ نے سوال جواب جو تھے وہ کیے آپ نے۔ سبق کا نام آپ کا تھا پاکستان ہم سب کا گھر ہے، تو آپ کو سوالات کروائے گئے تھے۔ علی کیا گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا؟ جو نام وہی پہچان پاکستان، پاکستان علی گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ کا سوال تھا کہ علی کی امی کیا کر رہی تھیں؟ علی کی امی جھنڈیاں لگا رہی تھیں۔ پھر پاکستان کے صوبوں کے نام آپ نے لکھے۔ پاکستان کے صوبے کون کون سے ہیں؟ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ تو بیٹا یہ آپ نے پڑھا لکھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے اس سبق میں بہت اچھی باتیں سیکھی۔ ملک کے قوانین آپ نے بتائے گئے کہ کس طرح سے ملک کے قوانین کا خیال رکھنا چاہیے اور کن اچھی باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، ملک کی خدمت کس طرح سے کرنی چاہیے، یہ سب کچھ آپ نے سیکھا۔ اپنے ملک کو کس طرح سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو بچوں جتنا کام آپ کی کاپی میں آپ کی کتاب میں کروایا گیا اور آپ نے اس کو یاد کیا، پڑھا، اس کی مشق کرنا ہے آپ کو بار بار، کیونکہ جولائی ماہ ستمبر پہلے ہفتے تک جتنا کام آپ کی کاپی میں اور کتاب میں کروایا گیا اب اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا، جس کے کل نمبر ہوں گے 25۔ 7 سوالات آپ کو دیے جائیں گے، جن میں سے آپ کو 5 سوال کرنے ہوں گے۔ آپ کے پاس چوائس ہوگی، 5 سوالات کو آپ کے جوابات آپ کو دینے ہوں گے۔ تمام سوالات کے نمبر سیم ہوں گے، مساوی ہوں گے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو علیحدہ کاپی میں دینا ہوگا۔ آپ کو اپنے اسکول کی کاپی میں یہ کام نہیں کرنا ہے، آپ کو یہ ٹیسٹ کاپی بنانی ہوگی، اور اس جو وقت ہے اس کا وہ 90 منٹ ہوگا۔ اس 90 منٹ میں آپ کو اس ٹیسٹ کو پورا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اور اب آپ کو کیا کرنا ہے، ان تمام جو کام آپ کو میں نے ابھی جن کا اعادہ کروایا گیا اور جو کام آپ کی کتاب میں کروایا گیا ہے یا کاپی میں کروایا گیا ہے، ان کو آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اچھا بچوں، یہاں ہمارا آج کا ماہ ستمبر کے دوسرے ہفتے کا سلیبس کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔